السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آج نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 178 ہے۔ اپنے اصحاب کی مذمت میں فرمایا، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں ہر اس امر پر جس کا اس نے فیصلہ کیا، اور ہر اس کام پر جو اس کی تقدیر نے طے کیا ہو، اور اس آزمائش پر جو تمہارے ہاتھوں اس نے میری کی ہے۔ اے لوگو کہ جنہیں کوئی حکم دیتا ہوں تو نافرمانی کرتے ہیں، اور پکارتا ہوں تو میری آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ اگر تمہیں جنگ سے کچھ مہلت ملتی ہے تو ڈینگے مارنے لگتے ہو، اور اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو بزدلی دکھاتے ہو، اور جب لوگ امام پر ایکا کر لیتے ہیں تو تم طعن و تشنیع کرنے لگتے ہو، اور اگر تمہیں جکڑ باندھ کر جنگ کی طرف لے جایا جاتا ہے تو الٹے پیروں لوٹ جاتے ہو۔ تمہارے دشمنوں کا برا ہو، تم اب نصرت کے لیے آمادہ ہونے اور اپنے حق کے لیے جہاد کرنے میں کس چیز کے منتظر ہو؟ موت کے یا اپنی ذلت اور رسوائی کے؟ خدا کی قسم اگر میری موت کا دن آئے گا، اور البتہ آ کر رہے گا، تو وہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ درحالہ یہ کہ میں تمہاری ہم نشینی سے بیزار اور تمہاری کثرت کے باوجود اکیلا ہوں۔ اب تمہیں اللہ ہی اجر دے، کیا کوئی دین تمہیں ایک مرکز پر جمع نہیں کرتا، اور غیرت تمہیں دشمن کی روک تھام پر آمادہ نہیں کرتی؟ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ معاویہ چند تند مزاج اوباشوں کو دعوت دیتا ہے، اور بغیر کسی امداد و اعانت اور بخشش و عطا کے اس کی پیروی کرتے ہیں، اور میں تمہیں امداد کے علاوہ تمہارے معینہ عطیوں کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، مگر تم مجھ سے پراگندہ و منتشر ہو جاتے ہو اور مخالفتیں کرتے ہو، حالانکہ تم اسلام کے رہے سہے افراد اور مسلمانوں کا بقیہ ہو۔ تم تو میرے کسی فرمان پر راضی ہوتے اور نہ اس پر متحد ہوتے ہو، چاہے وہ تمہارے جذبات کے موافق ہو یا مخالف میں۔ جن چیزوں کا سامنا کرنے والا ہوں ان میں سب سے زیادہ محبوب مجھے موت ہے۔ میں نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی اور دلیل و برہان سے تمہارے درمیان فیصلے کیے، اور ان چیزوں سے تمہیں روشناس کیا جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اور ان چیزوں کو تمہارے لیے خوشگوار بنایا جنہیں تم تھوک دیتے تھے۔ کاش کہ اندھے کو کچھ نظر آئے اور سونے والا خواب غفلت سے بیدار ہو۔ وہ قوم اللہ کے احکام سے کتنی جاہل ہے کہ جس کے پیشرو معاویہ اور معلم نباغہ کا بیٹا ہے۔